الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں ذلیل کر دیے گئے، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ذلت دی گئی، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور منکرین کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیت مبارکہ نمبر 5 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتوں کا ذکر کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ آغاز ہوا ان الذین یحادون اللہ۔ یحاد کسے کہا جاتا ہے؟ یحاد کا معنی ہوتا ہے ویسے روکنا، منع کرنا، جیسے ہمارا گیٹ کیپر ہوتا ہے، جو چوکیدار ہوتا ہے، اس کو بھی عربی میں حداد اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ وہ آنے والے لوگوں کو جو بلا اجازت ہو انہیں منع کرتا ہے، اندر آنے سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے مخالفت کا معنی جو یحادون کی وضاحت کی ہے، یہ دو معنی میں ہے، ایک اعتقادی ہے اور ایک عملی ہے۔ اعتقادی تو یہ ہے کہ کوئی شخص دل سے نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کا اقرار کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک یہ مخالفت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اور عملی مخالفت کیا ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے بھی ہیں، ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن عمل میں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ عملی مخالفت ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اعتقادی مخالفت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اپنے دل سے اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس سے مراد کافر ہیں اور منافق لوگ ہیں۔ منافق بھی کیا کرتے تھے؟ ظاہری طور پہ تو مخالفت نہیں کرتے تھے، ظاہری طور پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں موجود ہوتے تھے، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نمازوں میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، ایک عرصہ تک ایسا رہا، لیکن دل میں ان کے بارے نفرت تھی اللہ کے رسول سے۔ دل میں وہ نفرت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، دل سے وہ نفرت کرتے تھے دین اسلام سے، دل سے وہ نفرت کرتے تھے آپ پر نازل ہونے والی وحی پہ، اور کہتے یہ کیا ہوا جی، ابھی یہ نئے دین کا اعلان کر رہے ہیں، نئے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو صدیوں سے ایک بت پرستی کے طریقے پہ چلے آ رہے ہیں، کیا وہ سارے پاگل تھے؟ کیا وہ سارے جھوٹے تھے؟ نعوذ باللہ اس طرح کی یہ باتیں کرتے۔ اور آغاز اسلام میں تو یہاں تک تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس کو پکڑ کے مارتے، سزا دیتے، اور ایک ہی جملہ بولتے کہ تو نئے دین پہ آ گیا ہے، پرانا دین چھوڑ دیا جو ہمارے آباء و اجداد کا تھا۔ ظاہر ہے ان کے لیے تو وہی درست تھا جس پہ ان کے ماں باپ چل رہے تھے، ان کے باپ دادا چل رہے تھے، ان کے پردادا آگے پیچھے ان کی نسلیں چل رہی تھی۔ مثال کے طور پہ آج ہم دین تو ظاہر ہے ہم سب کا ایک ہی ہے، دین اسلام ہے، اس کے آگے لوگوں کے آگے کچھ فرقے ہیں، مسلمانوں میں فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں۔ اب جو جس فرقے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنا وہ فرقہ نہیں چھوڑتا۔ دین تو بڑی بات ہے، حالانکہ سب کا دین تو ایک ہی ہے نا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرقوں سب کا کلمہ تو یہی ہے، سارے فرقے کلمہ تو یہی پڑھتے ہیں، کتاب بھی یہی پڑھتے ہیں، اللہ بھی اسی کو مانتے ہیں جس کو سارے مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور جس نبی کو مانتے ہیں سب کا نبی بھی ایک ہے۔ لیکن جس فرقے کے گھر میں وہ پیدا ہوا ہے اس کو کہا جائے تم دوسرے فرقے پہ آ جاؤ، وہ آتا ہے؟
نہیں آتا۔ ہاں کبھی وہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے، پھر اس کے بعد اس کا کوئی من چاہے، اس کی کوئی بات اس کو اچھی لگ جائے تو وہ خود پھر کے آ جائے اس جانب تو الگ بات ہے، لیکن جو جس فرقے میں بیٹھا ہے وہ اسی فرقے کو حق مانتا ہے اور اسی پہ وہ ڈٹا ہوا ہے۔ حالانکہ ہم سارے کلمہ گو ہیں، لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو وہاں تو معاملہ ہی بالکل برعکس تھا۔ ادھر خدا تھا، ادھر معبود برحق اللہ کی ذات تھی، اور ادھر معبود بت تھے، بالکل الگ دو مخالف چیزیں، اور وہاں پر رسالت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ بت اور پتھر ہی، مورتیاں ان کا سب کچھ ہیں، اور ادھر کیا ہے، اللہ نے رسالت عطا فرمائی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ادھر کتاب کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں اللہ نے پورے 30 پارے نازل فرمائے۔ تو یہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی وہ سارا کچھ دیکھ کے بھی مسلمان کیوں نہ ہوئے، وہ اس طرف کیوں نہ آئے، یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ترین کام ہے کہ جس پر نسل در نسل، نسل در نسل لوگ چل رہے ہوں، ان کے آباء و اجداد چل رہے ہوں، اور ایک شخص اور ایک نبی آئے اور اللہ کا رسول ظاہر، انہیں تو نبی اور رسالت سے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی ایسا مبلغ ہے ہی نہیں، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ ان میں سے اہل کتاب کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، اور وہ یثرب میں رہنے والے تھے، یہودی یثرب میں رہتے تھے، اور یہ والا علاقہ جو ہے یہ سارا کن کے پاس تھا، عربیوں کے پاس تھا، اہل عرب کے پاس، اور اہل عرب جو ہیں وہ ظاہر ان میں کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، تو یہ سارے کے سارے بت پرست تھے، تو لہٰذا یہ آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے انعام کا اعلان کیا تھا، فرمایا جو شخص مسلمان ہوگا، جو شخص میرے دین میں داخل ہوگا، تو اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اتنا بڑا انعام ایسے نہیں ملا تھا، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ شراب بھی پیتے تھے، اس سے پہلے وہ بتوں کے آگے جھکتے بھی تھے۔ شرک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے شرک، اس سے بڑا گناہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری سنا دی، فرمایا جو وہ شرک کرتے رہے ہیں اور بتوں کے آگے جھکتے رہے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اس بنیاد پر ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، پیارے حبیب ہم ان کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے، ذلیل کر دیے گئے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرنے پر ذلیل کیا گیا تھا، دین کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے والوں کو رسوا کیا تھا۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں نازل کی۔ فرمایا کہ ابھی بھی یہ آپ کی طرف نہیں آ رہا ہے، حالانکہ آپ کے پاس قرآن آ چکا، روشن آیات آ چکی، روشنی اور ہدایت دینے والی اب آیتیں آ گئی، اللہ کا کلام آ گیا، اور آپ انہیں بار بار تبلیغ کر رہے ہیں اور بار بار ہماری آیتیں سنا رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہے، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ان کو رسوا کر دیا گیا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو، منکرین کو اللہ نے رسوا کر دیا تھا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے، کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اور آج اگر یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کی مخالفت میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے خلاف یہ سراپا اختلاف لے کر اپنی صفوں کو مضبوط کر رہے ہیں، تو پھر انہیں یہ بھی آپ بات بتا دیجئے، ہماری آیتوں کے جہاں ہدایت کی باتیں ہیں وہاں ان کو یہ بات بھی سنا دیجئے کہ اے کافروں، پھر اب ان قریب تم پر عذاب آنے والا ہے جو تمہیں رسوا کر دے گا، تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں جب ان کافروں کی لاشیں پھینکی گئی تو سرکار نے فرمایا تھا حال صاحب تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو کہ نہیں پہنچ گئے ہو، آج تم رسوا ہو گئے ہو، ذلیل ہو گئے ہو،
اور دنیا بھی تمہاری ذلیل و رسوا ہو گئی کہ تم قتل کر دیے گئے، اور حشر بھی تمہارا وہ تو ویسے ہی تباہ و برباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی جو جہنم ہے وہ تمہارا مقدر بنا دی گئی ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن تم نے اس کا انکار کیا۔ اس کے بعد آگے اس کی وضاحت اللہ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمائی ہے کچھ اور، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا خاص کرم ہوا اس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے۔ اور جو عملی مخالفت ہے، دوسری جو بات میں نے عرض کی تھی کہ عملی مخالفت کیا ہے؟ ہمارا عمل کچھ ہو، ہمارے نبی کا عمل کچھ، یہ بھی بڑی رسوا کر دینے والی بات ہے۔ دوسری جو بات میں نے عرض کی بڑا اہم پہلو ہے، وہ کافروں کے لیے تھا، یہ مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اگر تو نے ایسا کیا تو پھر پہلے بھی نبیوں کی کچھ امتوں کے ساتھ کیا حال ہوا۔ نبی کو تو مانتے تھے لیکن نبی کے باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ سورۃ القصص کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کی تفسیر گزر چکی ہے، آپ نے سنا، عذابوں کا پورا ذکر میں نے کیا یہاں پہ۔ سورہ الانبیاء گزر چکی، اس کے اندر پورا اس کا ذکر میں نے کیا تفصیل کے ساتھ کہ مانتے تھے اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی مانتے تھے، لیکن عملی طور پر نہیں مانتے تھے۔ نبی کا عمل کچھ ہوتا تھا، امتی کا عمل کچھ ہوتا تھا۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا آج ہم مسلمانوں کا تو یہ حال نہیں ہو گیا؟ تو آپ کو جواب ہاں میں ملے گا۔ آج مسلمانوں کے ہمارے رویے، ہمارے معاملات، ہمارے کردار بالکل کردار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو چکے ہیں۔ صبح جو شخص اٹھتا ہے جناب اسی نیت کے ساتھ کہ آج میں نے جناب کس کو چھرا پھیرنا ہے، آج میں نے کس کو لوٹنا ہے، آج میں نے کس کے ساتھ جناب زیادہ نفع خوری کرنی ہے، آج میں نے جناب کس کو دغا لگا کے اپنا سودا بیچنا ہے، میں نے آج کس کے ساتھ جناب یہ فریب لگا کے اتنے پیسے لوٹنے ہیں اس سے میں نے۔ کیا یہ آج مسلمان روزانہ نہیں کرتا؟ کیا ہم اس نبی کی امتی نہیں ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے خام اناج نیچے چھپا کر اچھا اناج اوپر رکھ کے اس کو بیچا، فرمایا اس نے جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ کیا یہ حدیثیں نہیں ہیں بخاری اور مسلم شریف میں؟ کیا یہ حدیثیں ہم سنتے نہیں ہیں؟ کیا آج ہم ایسا عمل نہیں کر رہے کہ جناب جو خراب ہوتا ہے اس کو نیچے دبا کے اور اچھا اوپر سامنے لگا کے ہم اپنے گاہک کو لوٹ لیتے ہیں؟ تو کیا اس کے بعد یہ لوٹنے کے بعد اذان آئے گی، مسجد میں آئیں گے تو نماز پڑھنے سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں معاف ہوگا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کا تو پھر اصول ہے۔ نماز کیا کہتی ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ فرماتا ہے نماز انسان کو بے حیائی، برے کاموں اور غلط کاریوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز کے بعد بھی غلط کاریاں جاری ہیں تو اس کا مطلب ہے نماز نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھی، ٹکریں تھیں، وقت تھا، ضائع کیا اور واپس چلے گئے۔ نماز کیا ہے؟ نماز میں جو اللہ سے عہد کر کے گیا تھا، اس کے بعد کیا وہ دکان پر یا ریڈی پر یا اپنے شاپنگ مال پر یا اپنے منڈی کے اندر اس پر عمل کیا جس کا وعدہ بھی مسجد میں کر کے گیا تھا؟ مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ تو عبادت میں کیا صرف نماز ہے؟ نہیں، جہاں آپ روزی کے اڈے پہ کھڑے تھے وہ بھی عبادت، وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کی کتنی حدیثیں ہیں، القاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، حبیب ہے۔ تو حبیب کیسے بنتا ہے بندہ؟ اللہ کی عبادت کر کے بنتا ہے۔ مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے، یاد رکھیے، مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے جب وہ اتباع رسول میں ادا کیا ہے۔ وہ چاہے جناب فروٹ فروش ہے، وہ چاہے جناب دودھ فروش ہے، وہ چاہے جناب اناج فروش ہے، وہ چاہے جناب ہاتھ سے کپڑے سیتا ہے، وہ جناب چاہے ہاتھ سے دہاڑی کرتا ہے، ہاتھ سے جناب وہ معماری کے کام کرتا ہے، مستری ہے، جو جو کام وہ کرتا ہے اس کو اگر اتباع رسول میں دیانتداری سے کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت میں۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے۔
کہ ہمارا ہر عمل عبادت ہے اگر اس کو ہم اتباع رسول میں ادا کریں۔ تو یہ ہم نے عمل سے بھی اللہ کے نبی اور اللہ کی مخالفت نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔